سلام بر همه شما عزیزان، امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس چهارم را میخوانیم. درس چهارم امروز ما مهربانی به پدر و مادر می باشد. کتاب کار چهارم اور اس کا جو درس چہارم ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں مہربانی به پدر و مادر. اصلی متن آپ نے پڑھا ہے. آج ہم ہوم ورک میں آپ کو یہ درس دے رہے ہیں. سوال اول دیکھیں، پاسخ دہید. جواب دینا ہے اصلی کتب سے، اصلی متن سے جو آپ نے پڑھا ہے. ان سوالوں کا آپ نے وہیں سے جواب دینا ہے. یکی از یاران امام صادق علیه السلام درباره فرزندش به امام علیه السلام چه گفت؟ چرا امام صادق علیه السلام فرمودند اکنون اسماعیل را بیشتر دوست دارم؟ 3. خداوند در قرآن پس از امر به پرستش و بندگی خود درباره پدر و مادر چه می‌فرماید؟ پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیتش علیهم السلام چه کسانی را بیشتر دوست داشتند؟ وظیفه ما در مقابل پدر و مادرمان چیست؟ این سوالوں کو جواب دینا. سوال دوم دیکھیں. با مخالف کلمہ یزید جملے بسازید. ان جو الفاظ آپ کو دیے گئے ہیں ان کا تو آپ پہلے نمبر پر مخالف جو اپوزٹ ہیں ان کے وہ آپ نے لکھنا ہے متضاد، اور اس کے وجہ متضاد جو آئیں اس سے پھر آپ نے ان متضاد الفاظ سے جملے بنانا ہے. جیسا کہ خوش رفتار، دائماً، نہیں کرد، ان پہ اپنے جملے بنانا ہے. سوال سیوم دیکھیں. جملے بسازید. اول بندگی، بخوبی، احسان، ادیان، خوش رفتاری، عمل کرد و حتی. ان پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فارسی میں اپنے حساب سے جملہ بنانا ہے. سوال چهارم دیکھیں. هم معنی واژه‌هایی را که زیر آن خط کشیده شده بنویسید. هم معنی آپ نے ان کے لکھنا ہے. در پہ لکیر کھینچی کی ہے، جیسے کہ ادیان، سفارش، پرستش، احسان، دستور، ہیچ وقت، دائماً، خوش رفتار، اکنون اور فہمیدم پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے یہاں پر. خوب. سوال 5 دیکھیں. مرتب کنید. هرگز دوست انسان با ایمان را خود نمی کند ناراحت. کیا کرنا ہے آپ نے؟ یہ الفاظ آگے پیچھے ان کو آپ نے درست لکھنا ہے تو آپ کا یہ جملہ درست بن جائے گا. جیسا کہ انسان با ایمان هرگز دوست خود را ناراحت نمی کند. یہ دیکھیں جملہ درست ہو گیا. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی جو ہے نا جملے کو سوچ سمجھ کر آپ نے صحیح لکھنا ہے تو آپ کو درست ہو جائے گا. سوال 6 پہ دیکھیں. جملہ زیرہ به زمانہ یا خاص شده تبدیل کنید. ان جملوں کو جو آپ کے سامنے دیے گئے ہیں ان کو آپ نے جو بھی زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ ان کو چینج کرنا ہے وہ آپ نے چینج کرنا ہے کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں. پہلے جملے کو مضارع اخباری، دوسرے جملے کو فعل امر، تیسرے جملے پہ گزشتہ نقل جسے فعل ماضی قریب کہتے ہیں. اسی طرح مضارع التزامی اور گزشتہ استمراری پہ آپ نے ان کو چینج کر دینا ہے. خوب. سوال 7 دیکھیں. مانند مثال ترکیب وصفی و اضافی بنویسید. وصفی اور اضافی اس کا آپ نے لکھنا ہے ترکیب. جیسا کہ دوست ہے، دوست مہربان، دوست پدرم. خدا، خدای مہربان، خدای مثال کے طور پر دوستم. پھر بھی اسی طرح باقی کے جو ہیں خانے، دانشگاہ، دانشجو، توسیحہ و سینی، ان کو آپ نے پہ چینج کرنا ہے. سوال 8 دیکھیں. نشان مفعولی. جو مفعول کی نشانی ہے را اور حروف اضافی جو ہے نا در، با، بے، از، برائے، ان کو آپ نے خالی جگہ جو دیے گئے ہیں ان پہ آپ نے لکھنا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر سفارش شدن پہ ڈیش دین اسلام ڈیش بعد وقت سفارش شدہ ہے. در دین اسلام کیا با نماز اول ہے یا برائے نماز اول؟ وقت سفارش شدہ اول وقت سفارش شدہ تو برائے نماز یہ بہتر رہے گا. اسی طرح باقی بھی آپ نے خود ہی آز، بے، با، برا، رویہ، دار، زیر، تو یہ آپ نے خود ہی ان پہ جو آپ کو مناسب لگے یا ان پہ ایڈ کرنا ہے. ان الفاظ کے جو خالی جگہ جہاں پہ دی گئی ہیں ان کو آپ نے خود ہی یہاں پہ حل کرنا ہے. تو یہ حل کریں گے تو آپ کا یہ درست ہو جائے گا. خوب. آتے ہیں تمرین املا کی جانب.
اول واضح های مهم املای درس جو آج ہم مهم املا ہیں اس درس کے جو آپ نے لکھنا ہے ان میں ادیان الہی، سفارش شدن، خوش رفتاری، مهم دانستن، بندگی، احسان، توصیه های زیادی، احترام گذاشتن و اهل بیت. دو واژه صحیح را در جای خالی بنویسید. صحیح جو الفاظ ہوں وہ اپنے ان جملوں کے اندر لکھنا ہے. جیسا کہ پہلے دیکھیں پدرم ہمیشہ بیمان ڈیش میں کرد ہے تو توصیہ کون سا درست ہوگا، سین والا یا سواد والا؟ تو جو آپ کا درست لگے وہ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے. تو یہ جب ایڈ کریں گے یہ چیزیں آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ والا جو لفظ ہے یہ والا صحیح لکھا ہوا ہے اور یہ غلط ہے. یہ صحیح لکھیں گے تو آپ کا جملہ درست ہو جائے گا. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار. شما باشد.